بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما قبل میں کل مختصر المعانی سے متعلق ابتدائی باتیں، یعنی علم معانی کی تعریف، موضوع، غرض و غائد، تدوین، علم بیان کی تعریف، موضوع، غرض و غائد، تدوین، اسی طریقے سے علم بدیع کی تعریف، موضوع، غرض و غائد، تدوین، اور ماتن علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اور شارح حضرت علامہ سعد الدین تبتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی بیان کیے گئے تھے۔ بفضل تعالیٰ وہ پورے ہوئے۔ اب کتاب شروع ہو رہی ہے، اور کتاب میں بھی مختصر المعانی شروع ہو رہی ہے ابھی، یعنی شرح شروع ہو رہی ہے۔ متن تو آگے صفحہ نمبر 5 پر جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے وہاں سے متن ہے۔ شرح میں شارح حضرت علامہ سعد الدین تبتزانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، نحمدک یا من شرح صدورنا، نحمدک، ہم تیری تعریف کریں۔ ترجمہ کے ساتھ لغوی تحقیق بھی آ جائے گی، دیکھیے غور سے۔ نحمدک، ہم تیری تعریف کر رہے ہیں۔ یہ نحمدک حمیدہ یحمدو سے مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، باب سمیہ سے، معنی ہے محمود کی اختیاری خوبی کو زبان سے بیان کرنا، جس کی تعریف کی جا رہی ہے ان کی اختیاری خوبی کو زبان سے بیان کرنا۔ نحمدک، ہم تیری تعریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا من، اے وہ ذات، شرح، کہ جس نے کھول دیا، شرح کھولنا، شرح کے معنی کیا ہے؟ کھولنا، باب فتح سے استعمال ہوتا ہے۔ صدورنا، ہمارے سینوں کو، ہمارے سینوں کو، صدور صدر کی جمع سینہ، مگر یہاں صدر سے مجازن قلب مراد ہے، پھر قلب سے روح مراد لی گئی ہے، تو اب صدور سے ارواح مراد ہے۔ کیا مطلب ہوگا؟ یا من شرح صدورنا، یا من شرح صدورنا نہیں، بلکہ عبارت ہوگی صدورنا کی جگہ ارواحنا، اے وہ ذات کہ جس نے ہماری روحوں کو کھول دیا، ٹھیک ہے۔ لتلخیص البیان، بیان کو ملخص کرنے کے لیے، بیان کو ملخص کرنے کے لیے، فی ایضاح المعانی، فی مع کے معنی میں ہے، معانی کی وضاحت کرنے کے ساتھ، معانی کی وضاحت کرنے کے ساتھ، بیان کو ملخص کرنے کے لیے شرح کھول دیا، صدورنا ہمارے سینوں کو، ہماری روحوں کو، ٹھیک ہے۔ یہ ترجمہ ہے۔ تلخیص وہ کلام جو حشو زوائد سے کیا ہے؟ خالی ہوتا ہے، اور بیان وہ کلام فصیح جس سے انسان اپنے معافی ضمیر کو ادا کر سکے۔ دیکھیے نیچے لکھا ہے، بیان کسے کہا جاتا ہے؟ الکلام الفصیح المعرب عما فی الضمیر، وہ فصیح کلام کہ جو دل کی اندر کی مراد کو بتلا دے، واضح کر دے، ٹھیک ہے۔ اذا کے معنی کیا ہے؟ واضح کرنا، بیان کرنا، اور کیا کہتے ہیں؟ معانی معنی کی جمع، ما قبل میں یہ آ گیا ہے۔ تو پوری تعریف اس طرح، پورا ترجمہ اس طرح کریں گے، نحمدک یا من شرح صدورنا لتلخیص البیان فی ایضاح المعانی، اے وہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، اے وہ ذات کہ جس نے ہمارے سینوں کو معانی کی وضاحت کرنے کے ساتھ بیان کو ملخص کرنے کے لیے کھول دیا، بیان کو ملخص کرنے کے لیے کھول دیا۔ ونور قلوبنا بالعوامع التبیانی، اور ہمارے دل نفوس کو، قلوب نفوس کے معنی میں، قلوب کس کے معنی میں؟ نفوس کے معنی میں۔ نور ینور التنویر، اس کے معنی آتے ہیں روحوں میں نور داخل کرنا۔ دیکھیں نورہ کے اوپر لکھا ہے التنویر ادخال النور فی القلب والمراد بالقلوب النفوس، ٹھیک ہے۔ نورہ بین سطور میں اوپر لکھا ہوا ہے، نورہ کہ منور کر دیا، داخل کر دیا روشنی اور نور، قلوبنا ہماری نفسوں میں، ہماری روحوں میں، ہمارے قلوب میں، بلوامع التبیان،
لوامع کیا ہے؟ لامعتن کی جمع، لامعن کی جمع ہے جس کے معنی آتے روشن چیز، چمکدار چیز. اور التبیان وہ بیان جو دلیل سے کیا ہو؟ ثابت ہو. نیچے دیکھیے لکھا ہوا تبیان کے نیچے والبیان مع البرہان، وہ بیان جو دلیل کے ساتھ ہو. اور لوامع کے نیچے بھی دیکھیے لکھا ہوا ہے لوامع لامعتن کی جمع ہے، وہی ذات المضیۃ، وہ کوئی بھی چمکنے والی چیز، وہ کوئی بھی چمکنے والی چیز. تو لوامع التبیان میں مشبہ بہی کی اضافت مشبہ کی طرف ہے. مشبہ بہی یعنی لوامع کے ساتھ، چمکنے والی چیز کے ساتھ التبیان کو تشبیہ دی گئی ہے. تو لوامع ہے مشبہ بہی اور التبیان ہے مشبہ. ٹھیک ہے، التبیان کیا ہے؟ مشبہ ہے. تو مشبہ بہی کی اضافت کس کی طرف ہوگی؟ مشبہ کی طرف ہوگی. اور دونوں کو ملا کر کے ترجمہ کریں گے، وہ بیان جو روشن ستاروں کی طرح چمکے، جو روشن ستاروں کی طرح چمک رہا ہے، جو روشن ستاروں کی طرح رہنمائی کر رہا ہے. جس طرح آسمان میں ستارے چمکتے ہیں اس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ پچھم ادھر ہے، پورب ادھر ہے، راستے کا پتہ چلتا ہے، ایسے ہی کیا کہتے ہیں یہ بیان اس روشن ستارے کی طرح ہے جو روشن ستارے رہنمائی کرتے ہیں. یہ بیان بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں. بلوامی التبیان کی کیا ترجمہ ہوگا؟ واضح مدلل بیان. واضح لوامع کا ترجمہ کریں گے واضح، چمکدار، طبیان بیان، مدلل بیان. واضح مدلل بیان، یہ چمکدار مدلل بیان سے، چمکدار مدلل روشن بیان، واضح یا روشن مدلل بیان سے نور قلوبنا، ہمارے دل کو منور کر دیا، ہمارے دل میں روشنی داخل کر دی. من مطالع المسانی، جو الفاظ قرآنی سے حاصل ہوتے ہیں. جو بیان کہاں سے آتا ہے؟ الفاظ قرآنی سے آتا ہے. یہ جو من مطالع المسانی ہے، مطالع مطلع کی جمع ہے، اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ ستارہ طلوع ہونے کی جگہ. اور یہاں قرآن مجید کے الفاظ مراد ہے، یہاں قرآن مجید کے الفاظ مراد ہے. اور قرآن مجید کے الفاظ کو سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ طلوع شمس کی طرح الفاظ قرآن سے بھی معانی ظاہر ہوتے ہیں، جیسے کہ سورج کے طلوع ہونے سے روشنی ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو مطالع مطلع کی جمع نیچے دیکھیے لکھا ہوا ہے والمراد بھی ہاؤنا الفاظ القرآن. مطالع جمع مطلع وہو اسم لمحل طلوع الکواکب، کہ یہ مطالع مطلع کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں ستاروں کے، سورج کے نکلنے کی جگہ. اور یہاں پر مراد الفاظ قرآن ہے، یہاں پر مراد کیا ہے؟ الفاظ قرآن ہے. یہاں پر مراد الفاظ قرآن ہے. اور مسنا کی جمع ظرف مکان ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے. تو مطالع الفاظ اور مسانی قرآن، کیا مطلب ہوگا؟ اور ہمارے دلوں کو منور کر دیا ظاہر چمکدار مدلل بیان کے ذریعے. بلوامع ظاہر واضح چمکدار، اور طبیان مدلل بیان، ظاہر واضح مدلل بیان کے ذریعے جو حاصل ہوتے ہیں، جو بیان نکلتے ہیں من مطالع المسانی الحاصلی، من مطالع المسانی جو الفاظ قرآنی سے کیا ہوتے ہیں؟ نکلتے ہیں، الفاظ قرآنی سے حاصل ہوتے ہیں. امید کے بات سمجھ میں آئی ہوگی. وَنُصَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ، اور ہم درود بھیجتے ہیں. نصلی صلاۃ سے ماخوذ ہے، درود بھیجتے ہیں. اور ہم آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم درود بھیجتے ہیں علی نبی کا، آپ کے نبی محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. المؤیدی یہ جو ہے محمد کی صفت ہے. دلائل اعجازی، دلائل اعجازی المؤید جو اس سے مفعول ہے اس کا یہ نائب فاعل ہے. ٹھیک، اس وجہ سے کیا ہوگا؟ مرفوع پڑھا جائے گا. المؤیدی آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. المؤید، یہ جو مؤید ہے یہ اس سے مفعول ہے، جس کے معنی آتے ہیں تائید کرنا، مضبوط کرنا. تائید کی گئی ہے دلائل اعجاز ہی، جس کے دلائل اعجاز کی،
جس کے معجزہ ہونے کی دلیل کی تائید کی گئی ہے، بِأَسْرَارِ الْبَلَاغَةِ، اسرار سرون کی جمع، سمجھ رہے ہیں، اور بلاغت کیوں ہے؟ بلاغت اسرار بلاغت کے ذریعے، بلاغت کے بھیدوں کے ذریعے۔ اسرار بلاغت اصل میں وہ امور کہلاتے ہیں جن کا متکلم مخاطب کے حالات دیکھ کر اپنے کلام میں اعتبار کرتا ہے۔ بولنے والا ہے تو بولنے والا کیا کہتے ہیں، سامنے والے کی حالت کے اعتبار سے جو جن چیزوں کی رعایت کر کے کلام کرتا ہے اس کو بولتے ہیں اسرار بلاغت۔ ونصلی، اور ہم درود بھیجتے ہیں آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے دلائل اعجاز کی تائید کی گئی ہے اسرار بلاغت کے ذریعے، بلاغت کے رازوں اور بھیدوں کے ذریعے۔ وعلی آلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، آل سے مراد اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، واصحابہ، اور آپ کے اصحاب پر، اصحاب صاحب کی جمع ہے، اصحاب کس کی جمع ہے؟ صاحب کی جمع ہے۔ وہ شخص، اصحاب وہ شخص کہلاتا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے ایک سیکنڈ ہی کے لیے کیوں نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور اسی ایمان پر بھی ان کا خاتمہ ہوا۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اصحاب و صاحب بولتے ہیں۔ المحرزین، المحرزین، محرز احراز سے، باب افعال سے، سمجھ رہے ہیں؟ محرز اکٹھا اور جمع کرنے والے، محرز اکٹھا اور جمع کرنے والے، جمع کرنا اس کے معنی۔ المحرزین، جو جمع کرنے والے ہیں آپ کے ان آل و اصحاب پر، المحرزین جو جمع کرنے والے ہیں، قصبات السبق، قصبات السبق، قصبات قصبتن کی جمع۔ دیکھیے اس پر حاشیہ نمبر 9 لگا ہوا ہے، اس حاشیہ نمبر 9 میں جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے حاشیہ نمبر 9 میں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ جمع قصبۃ وہی سهم صغیر تفرسه الفرسان فی آخر البیان یاخذه من سبق الیہ اولا، کہ وہ چھوٹا تیر، قصبات قصبتن کی جمع ہے، قصبتن کہتے ہیں سامون صغیر، چھوٹا سی تیر جس کو گھوڑ سوار پھینکتا ہے کیا کہتے ہیں میدان کے بالکل آخر میں، یاخذہ جس کو لیتا ہے، پکڑتا ہے، من وہ، سبق الیہ جو سبقت کر کے آگے بڑھ کے پہلے اس کو لے لیتا ہے۔ یعنی جب گھڑ سواری ہوتی ہے تو گھڑ سواری کے موقع پر کہیں جھنڈا گاڑ دیا جاتا ہے، یہاں سے تیر چلا کے پھینک دیا جاتا ہے اور کہتا ہے جو اس تیر کو اٹھا کر کے لائے گا وہ کیا کہتے ہیں انعام پانے کا مستحق ہوگا، اس کی جیت ہوگی۔ تو جو وہاں جا کر کے اس تیر کو اٹھا لیتا ہے اس کو جیت دے دی جاتی ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں انعام سے پھر نوازا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سبق آگے بڑھنا، کیا ترجمہ ہوگا؟ آگے بڑھنے کے جھنڈے، آگے بڑھنے کے جھنڈے۔ المحرزین جو اکٹھا اور جمع کرنے والے ہیں آگے بڑھنے کے جھنڈے کو، فی مزمار الفصاحت والبراعتی، مزمار دیکھیے بین سطور میں اوپر لکھا ہوا ہے محل السابق الخیل، اوپر لکھا مزمار کا ترجمہ میدان، فصاحت میں فصاحت اور براعت کے معنی بلندی اور کمال، فصاحت اور بلندی اور کمال کے میدان میں جو سبقت کرنے کے جھنڈے کو المحرزین اکٹھا کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی صحابہ کرام اور آپ کی آل وہ ہیں کہ جو فصاحت اور کمال میں اس قدر آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ جس طریقے سے شہسوار میدان میں شہسواری کر رہا ہوتا ہے اور گھوڑ سواری میں ریس لگی ہوتی ہے اور سب سے آگے والا جا کر کے جھنڈا اٹھا لیتا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ کو راضی کرنے اور خوش کرنے میں، اللہ کی عبادت میں کمال کا درجہ پانے میں آپ کے صحابہ اور آپ کے آل تمام امت میں سب سے آگے بڑھ کر کے ہیں، یہ مطلب ہے۔ ان سے کوئی جیت نہیں سکتا، حتیٰ کہ صحابہ کے بارے میں قاعدہ کلیہ بنا دیا گیا، الصحابۃ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، اس سے کوئی گفتگو نہیں، کوئی بحث نہیں ہوگی۔ قرآن نے اعلان کر دیا کلہ وعد اللہ الحسنہ، صحابہ سے اللہ نے صحابہ کے لیے حسنہ کا وعدہ کر لیا۔ بیت رضوان میں اعلان کیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ صحابہ کے لیے اعلان کر دیا جو بیعت کر رہے ہیں اللہ سے راضی۔ تو یہ ترجمہ ہوا وعلی آلہ، اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ پر، المحرزین جو اکٹھا کرنے والے ہیں، جمع کرنے والے ہیں، قصبات السبق فی مزمار الفصاحت والبراعت، فصاحت اور کمال کے میدان میں سبقت کے جھنڈوں کو،
وبعد۔ اچھا دیکھیے، شارح نے اپنی کتاب بسم اللہ اور الحمدللہ سے شروع کی ہے، اور آل و درود پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر درود بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حمد ہے، صلاۃ ہے، اس کی تشریح کی یہاں کی ضرورت نہیں ہے، آگے چل کر کے جہاں متن شروع ہو رہا ہے وہیں پر یہ سب گفتگو آ رہی ہے، وہاں پر اس لیے یہاں پر اس کی ذکر کرنے کی تقریباً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وبعد، اور بہرحال حمد و صلاۃ کے بعد، بہرحال حمد و صلاۃ کے بعد، فیقول العبد الفقیر الی اللہ، فیقول عبد الفقیر الی اللہ الغنی مسعود بن عمر المدعو بسعد التبتزانی، یقول، کہتا ہے، العبد الفقیر، وہ بندہ، الفقیر جو محتاج ہے، اللہ غنی کا، اللہ غنی کا محتاج بندہ، جس کا نام مسعود بن عمر ہے، المدعو جو مشہور ہے، جن کو بلایا جاتا ہے سعد التبتزانی سے، جو مشہور ہے سعد الدین تبتزانی سے، ہداہ اللہ، اللہ اس کو کیا کرے، ہدایت دے، سواء الطریق، سیدھے راستے کی، یعنی اللہ اس کو سیدھے راستے پر چلائے، اللہ اس کو کیا کرے، سیدھے راستے پر چلائے، اللہ اس کو سیدھے راستے پر چلائے۔ وَأَذَاقَهُ، اور اللہ اس کو چکھا، اذاقہ یذیق اذاقتاً، چکھانا، دیکھیں اوپر لکھا ہے اذاقہ من الاذاقت بمعنی چشانیدن، چکھانا، اللہ اس کو چکھائے، کس کو، سعد الدین تبتزانی کو، حلاوت التحقیق، تحقیق کی مٹھاس، اللہ اس کو کیا کرے، تحقیق کی مٹھاس چکھائے، یعنی جب یہ تحقیق کرے تو تحقیق کرنے میں یہ کیا ہو جائے، حق کو پہنچ جائے، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو دعائیہ جملہ ہو گیا درمیان میں۔ اب عبد فقیر جو کہتا ہے، یعنی مسعود بن عمر سعد الدین تبتزانی جو کہتا ہے، وہ مقولہ آ رہا ہے، کیا مقولہ آ رہا ہے، قد شرعت فیما مضی، تحقیق کے میں نے شرح لکھی، شرح کی، فیما اس زمانے میں، مضی جو گزر گیا، کیا یہ لفظی ترجمہ، اور یہی ترجمہ بھی کریں گے، قد شرعت فیما مضی، تحقیق کے میں نے پچھلے دنوں، گزرے دنوں میں شرح لکھی، کس کی شرح لکھی، تلخیص المفتاح، تلخیص المفتاح کی، میں نے تلخیص المفتاح کی شرح لکھی، مختصر کا متن، کہ یہ متول کا متن، مطلب کیونکہ متول جو ہے وہ تلخیص المفتاح کی شرح، پھر متول کا مختصر، یہ مختصر المعانی ہے۔ اور کیا کیا میں نے، وَأَغْنَيْتُ بِالْإِصْبَاحِ عَنِ الْمِصْبَاحِ، اغنیت، اغنی یغنی اغنان، بچا دینا، بچا کے رکھنا، اور میں نے بچا دیا، بچا کے رکھا، اس کو، یعنی تلخیص المفتاح کو، تلخیص المفتاح کو میں نے بچا دیا، کس سے بچا دیا، بالإصباح، کس کے ذریعے بچا، بالإصباح، اصباح صبح کی روشنی، صبح کی روشنی مراد ہے متول، کیا ہے مراد، متول ہے، المصباح، مصباح میں نے چراغ، اس سے مراد کیا ہے، دوسری شرح ہے، جو تلخیص المفتاح کی دوسری شرح لکھی گئی ہے، کیا ترجمہ کریں گے، وَأَغْنَيْتُ، اور میں نے اس کو، یعنی تلخیص المفتاح کو، اغنیت بے نیاز کر دیا یا بچا دیا، بالإصباح صبح کی روشنی، یعنی متول کے ذریعے، عن المصباح چراغ، یعنی دوسری تمام شرحوں سے، دوسری تمام شرحوں سے میں نے بے نیاز کر دی، یعنی میں نے متول ایسی شرح لکھی کہ اس شرح کی طرح کوئی شرح نہیں تھی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں، علامہ سعد الدین تبتزانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وَأَوْدَعْتُ، أَوْدَعَ يُودِعُ إِيدَاعًا، اس کے معنی کیا آتا ہے، جوڑ دینا، کیا کرنا، جوڑ دینا، ودیت کرنا، جوڑ دینا، اور میں نے جوڑ دیا، لگا دیا، رکھ دیا، اودعتہ، ہو زمین لوٹی تلخیص المفتاح کی طرف، تلخیص المفتاح میں غرائب، دیکھیں غرائبہ کے نیچے ہے غریبتن کی جمع، اور غریبتن کے معنی کیا آتا ہے، دیکھو اصل میں غریبتن کی جمع ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں نادر، نادر، نادر یعنی بالکل نادر، جس کی مثال نہیں، جس کی طرح کوئی دوسری بات نہیں، یہ نادر، یہ کم پائی جانے والی چیز۔ اور نکت، نکتتن کی جمع ہے، نکت کس کی جمع ہے، نکتتن کی جمع ہے، اور یہ جو نکت ہے، نکتتن کی جمع ہے، تو یہ موصوف ہے، اور غرائب اس کی صفت ہے، اور صفت کی اضافت موصوف کی طرف کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔
تو غرائب نکتین کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اچھا دیکھو، نقطہ کس کو کہتے ہیں؟ نقطہ وہ کہلاتا ہے جس کو دقت نظر سے جانا جاتا ہے. یہ نقطہ ایسی بات کہ جس کو دماغ لگا کے سمجھنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے کہ بھئی اچھا اس میں یہ بات ہے، اس طرح بولتے ہیں نا، سمجھتے اچھا اس میں یہ بات ہے. تو یہ ہے غرائب نکتین. عمدہ، غریب، نکتے، اودعتہ، اور میں نے جوڑ دیے تلخیص المفتاح میں غرائب نکتین، عمدہ نکتے، غرائب نکتین عمدہ نکتے. سمح اسم سمعن، یہ باب فتح افتح سے آتا ہے، سخاوت کرنا، تیار کرنا. دیکھیے اوپر لکھا ہے جادت، جود سے، سمجھ رہے بھی، جس کو انظار نظر و فکر، جس کو تیار کیا تھا نظر و فکر نے. وَأَوْدَعْتُهُ، اور میں نے ودیت کر دی تلخیص المفتاح میں، جوڑ دیا تلخیص المفتاح میں ایسے نادر نکتے، سمحت بہ الانظار، کہ جن کو میری نظر نے غور و فکر نے تیار کیا تھا. وَشَحْتُهُ، اور میں نے مزین کر دیا. توشی، نیچے کے ترجمہ لکھا ہوا زینتو، میں نے تلخیص المفتاح کو مزین کر دیا. توشی آراستہ کرنا، سجانا، مزین کرنا. بلطائف، لطیفوں کے ذریعے سے. لطائف واحد لطیفتون، اس کے معنی تھے نادر چیز، کمیاب چیز، کم پائی جانے والی چیز. اور فقرتن کی جمع. فقر کس کی جمع ہے؟ فقرتن کی جمع ہے، ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں. یہاں پر کلام یا جملے کا لطیف نقطہ یا قصیدے کا عمدہ شعر مراد ہے. لطائف فقر سے کیا مراد ہوگا؟ مقفع مسجع کلام. لطائف فقر سے کیا مراد ترجمہ کریں گے؟ مقفع مسجع کلام. جیسے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اور اس ہڈی پر باقی ساری ہڈیاں جڑی ہوئی ہوتی ہے بالکل ایک ترتیب سے، تو فقر کا مطلب ہوگا اسی طریقے سے ترتیب سے ہونا. اور لطائف لطیفتن کی جمع، جس کے معنی کیا آتا ہے؟ نادر چیز. مطلب کیا ہوگا؟ فقر ایسے مرتب کلام، فقر ایسا مرتب کلام، ترتیب سے کلام کہ جو کیا ہو؟ نادر ہو، عمدہ ہو. وشحتو، اور میں نے مزین کر دیا، آراستہ کر دیا تلخیص المفتاح کو بلطائف فقر، مقفع مسجع نادر کلام کے ذریعے. سبق اسم کو سبقن، اس کے معنی تھے ڈھالنا، تیار کرنا. جس کو تیار کیا ہے ید الافکار، فکر کے ہاتھوں نے. جس کو تیار کیا فکر کے ہاتھوں نے. ید الافکار، فکر کے ہاتھوں نے، یعنی میرے غور و فکر نے اس کو کیا کیا ہے؟ تیار کیا ہے. میرے غور و فکر نے اس کو کیا کیا ہے؟ تیار کیا ہے. بس آج اتنا ہی، پھر کل ہوگا انشاءاللہ.